بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ شہر اقتدار سے موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 2 ہفتے گزر گئے، تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ لوگ سڑکوں پر آئے، اس وقت بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا، بات چیت ہونی چاہیے تھی، ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی، اور سڑکوں پر آ گئے۔ سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ بظاہر یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرانسیسی جو سفیر ہے اسے ملک بدر کیا جائے۔ اب رپورٹس یہ ہیں کہ ملک میں کوئی فرانسیسی سفیر ہی موجود نہیں ہے۔ آج حکومت کی طرف سے جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی، بڑے سخت قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ کیا فیصلے ہوئے اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے بہت سخت باتیں کہی ہیں۔ پھر دوسری طرف سے شیخ رشید صاحب نے بھی ملک کے اندر یعنی پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کے حوالے سے جو آرڈر سامنے آئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، اب صورتحال کیا ہے؟ یہ جو حکومت نے حکمت عملی طے کی ہے رینجرز کو تعینات کرنے کے حوالے سے، میں خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اپنے جو سننے والے ہیں ان کے سامنے بھی، رینجرز کو بلا لیا گیا ہے۔ اور رینجرز جب آتی ہے جب ملک کے اندر حالات واقعی باہر ہو جائیں۔ 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اب رپورٹس آ رہی ہیں تقریباً 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور حالات تو سر خراب ہیں۔ اور پھر دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ سر 27 لوگ موجود تھے جن کے ہاتھ میں کلیشنکوف ہیں، اور یہ اس ادوکی کے مقام پر اس مظاہرے کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر وہاں پہ گولیاں بھی چلی ہیں، ڈائریکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، لگتا یہ ہے کہ ریاست کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بڑی تیزی سے لبریز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ریاست نے اور حکومت نے تو یہ کوشش کی تھی، اور پوری کوشش کی تھی کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے، مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت مشکل فیصلہ تھا ریاست کے لیے جب ان کے مطالبات پر پارلیمنٹ کے اندر فرانس کے متعلق ایک قرارداد پیش کی گئی، اور اس وقت بھی پاکستان کو کئی عالمی چیلنجز کا سامنا تھا، جن میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت بھی FATF کا تھا۔ لیکن صرف اس لیے کہ کوئی بہت زیادہ تشدد کی صورتحال پیدا نہ ہو، کوئی اس طرح نہ ہو کہ پولیس کی جانب بھی شہادتیں ہو جائیں اور دوسری جانب بھی شہادتیں ہو جائیں، ادھر بھی پاکستانی جاں بحق ہو جائیں ادھر بھی پاکستانی جاں بحق ہو جائیں، تو صرف اس سچویشن کو ٹالنے کے لیے حکومت نے اتنا بڑا اقدام کر دیا تھا۔ اس کے بعد ملک کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے لیے حکومت نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں جو پچھلے 73 سال میں نہیں ہوئے۔ ایک پورا ادارہ قائم کیا گیا، اس کے اندر مذہبی اسکالرز کو آن بورڈ لیا گیا، جو آپ کا تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مضامین شامل کر دیے گئے، اور پوری طرح سے ایک جو سسٹمیٹک طریقے سے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کیا جا سکتا تھا یا اس منزل کی جانب جایا جا سکتا تھا، وہ تمام اقدامات کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ احتجاج شروع کیا گیا، اور جس طرح سے لاہور میں پہلے کچھ پولیس اہلکاروں کے اوپر گاڑیاں چڑھائی گئیں، اس کے بعد پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، تو اس کو پھر تحریک لبیک کے قائدین نے حکومت کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیا، ریاستی اداروں کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیا۔ اب ریاست کو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ایک طرف تحریک لبیک کے یہ کارکن ہیں جن کی تعداد 3000 ہوگی، 4000 ہوگی، چلیں 5000 ہوگی، آپ یہ کہہ لیں کہ 10,000 ہوگی، اور پورے اگر یہ سارے مل کے آ جائیں پنجاب سے 20,000 25,000 ہو جائیں گے، تو ایک طرف 22 کروڑ لوگ ہیں، ایک طرف یہ 20-25,000 لوگ اپنی جو بات ہے وہ ہر صورت منوانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ان کے احتجاج کی وجہ سے شہر کے شہر جو ہیں وہ جیم ہوئے ہیں، جس طرح سے ٹریفک کا ایشو بنا ہوا ہے۔ ہاشمی صاحب، اسلام آباد راولپنڈی میں ابھی دھرنا پہنچا نہیں ہے، اور آج بھی جب میں ڈرائیو کر کے واپس گھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کئی ایمبولنس گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے اندر پھنسی ہوئی تھیں۔ اپنی طرف سے وہ بیچارے ان کے ڈرائیور جو سائرن وغیرہ بجا سکتے تھے وہ بجا رہے تھے، لیکن ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ کون سا نظام اس طرح کی اجازت دیتا ہے، یا یہ کون سا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو اس طرح کی مشکلات ہوں؟
لوگ اپنے تعلیمی اداروں میں نہیں جا پا رہے، لوگ دفاتر سے لیٹ ہو رہے ہیں، گھنٹوں تک لوگ ٹریفک میں جام رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد حکومت کو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی، مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی، ان کے تمام مطالبات کے متعلق یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حکومت کی اس کو کمزوری سمجھا، اور اس سے پہلے بھی جو پولیس اہلکاروں کے اوپر حملے ہوئے تھے اس کے اوپر چونکہ ریاست نے ایک تھوڑا سا سمجھداری کا یا آپ کہہ لیں کہ تعامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی آپریشن وغیرہ نہیں کیا، اس کے بعد اب ان کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے طور پر ریاست کو زیر کر لیں گے، لیکن طاقت کے زور پر آپ ریاست کو کبھی بھی زیر نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے کمزور ہوں، جہاں کی فوج، رینجرز اور دیگر جو ریاستی ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہوں کہ وہ اس طرح کے جب اقدامات ہوں تو ان سے نمٹ نہ سکیں۔ اس لیے جب یہ معاملہ ہاشمی صاحب فیڈرل کیبنٹ میں گیا تو وہاں پرائم منسٹر عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید سے بریفنگ لی کہ مذاکرات کا کیا بنا۔ میں نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا کہ مذاکرات کریں اور اس کو پرامن طریقے سے حل کریں، جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر شیخ رشید نے بتایا کہ تحریک لبیک کے قائدین نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا ہمارے ساتھ کہ فی الحال وہ راستے کھول دیں گے اور جب تک مذاکرات جاری ہیں اس وقت تک وہ اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو موو نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنا یہ جو کمٹمنٹ تھی اس کو توڑا۔ اس کے بعد یہ سادوکی کے مقام پر انہوں نے وائلنس کیا، وہاں پر صرف سادوکی کے مقام پر 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک ASI شامل ہیں، 72 کے قریب اہلکار وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، ان کے اوپر پیٹرول بموں کے حملے کیے گئے ہیں، 7 گاڑیاں پولیس کی ایسی ہیں جو تحریک لبیک کے کارکنوں نے قبضے میں لے لیں۔ تو یہ تو پھر کوئی ایسا اس کے اندر آپ عنصر نہیں ہمیں دکھا سکتے یا ہمیں بتا نہیں سکتے یا ہمیں قائل نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ آپ کوئی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تو اس کے بالکل، یعنی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کوئی ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح سے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، عام لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، گاڑیاں روک کر ان کے شیشے توڑ رہے ہیں، جو ان بند کیے گئے راستوں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راج صاحب کیا لگتا ہے ایجنڈا کیا ہے؟ یہ ریاست دیکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ وہ ایجنڈا نہیں ہے، یہ اسلام کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ عاشق رسول جو ہوتے ہیں نا ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی اور ایجنڈا ہے۔ 27 لوگ رائے صاحب 27 لوگ کلیم کیے جا رہے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ کلیشنکوف لے کر کراس فائر کیے گئے ہیں، گولیاں چلی ہیں یہ سادوکی کے مقام کے اوپر۔ سر پھر ایجنڈا تو کچھ اور ہوا، اور پھر دیکھیں آج باقی لوگوں کو بھی زبان لگ گئی ہے، میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن یہ 27 لوگوں کی کیا کہانی ہے؟ گولیاں چلی ہیں رائے صاحب، وہاں پر ایجنڈا کچھ ہے ان کا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اصل ایشو جو ہے نا وہ ہمیشہ ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ قیادت کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ شامل ہوں، لیکن ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور زیادہ اسلام کا مطالعہ بھی نہیں ہے، مذہب کیا کہتا ہے اور اصل میں نظام مصطفیٰ کی کسی بھی معاشرے کے اندر کس قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی قیادت کے کہنے پر بلائنڈ فالوورز ہیں، یعنی اندھا دھند ان کی وہ تقلید کر رہے ہیں، اور جب قیادتیں بعد میں معاہدے کرتی ہیں تو یہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کو پھر جیلیں بھگتنا پڑتی ہیں، ان کو پھر مارے کھانا پڑتی ہیں، ان کو مقدمات بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں، باقی جو ایجنڈا ہے اب اصل میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنی جماعت کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت نے ان کو آپشن دیے تھے کہ اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں اور پھر آپ کو جو کالعدم آپ کا سٹیٹس ہے اس کے لیے آپ اپلیکیشن دیں، اور ظاہر ہے کہ ایک وقت لگے گا، جس طرح کا آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس سے پیچھے دھرنے آپ نے دیے، کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے، لاہور کے تھانوں کے اوپر آپ نے حملہ کیے، وہاں سے آپ نے DSP سمیت کئی پولیس اہلکار اغوا کیے، تو اتنی جلدی تو آپ کے اوپر جو کالعدم کا ٹیگ لگایا گیا تھا وہ نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ تو آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے کہ ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور پرامن طریقے سے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے حکومت کے تعامل کو کمزوری سمجھا ہے، اس لیے پرائم منسٹر کے جو الفاظ تھے وہاں پر کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ ایک آخری دفعہ آپ کوشش کر لیں، شیخ رشید کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو جائے، لیکن اگر یہ مذاکرات سے معاملہ حل نہیں ہوتا
تو اس کے بعد پھر ہم اپنی ریاست کی عملداری قائم کریں گے، ریاستی ریٹ قائم کریں گے اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ اسی وجہ سے پھر رینجرز کو آن بورڈ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جیلم سے آگے کسی صورت نہیں آنے دینا، کیونکہ ہاشمی صاحب اگر یہ فیض آباد تک آ جائیں یہاں پھر بڑی پیچیدہ صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ فیض آباد بالکل ایک مرکزی داخلی راستہ ہے اور یہاں پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے اسلام آباد میں اور یہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اسلام آباد میں، یہاں سے جو مناظر پھر پوری دنیا کے میڈیا پر نشر ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کے بارے میں دنیا میں یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں دہشت گرد تنظیمیں یا شدت پسند تنظیمیں یا آپ کہیں عسکریت پسند تنظیمیں کھلی ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی کئی تنظیموں کے اوپر اقوام متحدہ کی جانب سے کس قسم کی پابندیاں عائد ہوئیں اور ان تنظیموں پر پابندیوں کی وجہ سے ریاست پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا۔ یہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی جو 2 شکیں رہ گئی تھیں جن کے اوپر ایک بہانہ بنایا گیا کہ پاکستان نے عمل نہیں کیا، وہ بھی یو این ڈیزگنیٹڈ جو آرگنائزیشن تھیں انہی کے حوالے سے تھیں۔ تو یہ تو پوری ریاست پاکستان کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، بالکل یہ اس بات کا کوئی لحاظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عام لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو آپ کیوں اذیت دے رہے ہیں۔ پھر ان کو کوئی قومی مفاد کے متعلق کوئی خیال نہیں ہے کہ اس سچویشن میں یہ جو دھرنے دیں گے فیض آباد میں آ کر اس سے ہمارے قومی مفاد کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ تو اس پوری صورتحال میں ریاست نے مجبوراً، ابھی بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک دفعہ آخری دفعہ ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیں اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو حکومت کا تو یہ فیصلہ ہے کہ ان کو جیلم سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا، اور یہ اصل میں اب تو یہ بھی اور کچھ اور عناصر بھی چاہتے یہ ہیں کہ کوئی بہت بڑا کلیش ہو جس کے اندر پولیس کا بھی نقصان ہو جائے، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا نقصان ہو جائے، ادھر سے کارکنوں کی بھی کوئی شہادتیں ہو جائیں، وہ بھی جاں باک ہو جائیں، تو اس کے بعد ایک ایسی تشدد کی صورتحال پیدا ہو جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ تو حکومت تعامل سے تو کام لے رہی ہے، لیکن یہ تعامل زیادہ دیر تک اب رہے گا نہیں، کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی انہوں نے سننی ہے، اس ریاست کی عملداری قائم کرنی ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور دوسری جانب یہ جو 20-25 ہزار لوگ ہیں یا ان کے ہاتھوں یرغمال بننا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ احتجاج برطانیہ میں بھی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہو رہے ہیں، یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اور ریبیلین ایک گروپ ہے جو یہ احتجاج کر رہا ہے۔ اچھا وہ کرتے کیا رہا ہے صاحب؟ مثال کے طور پر اپنے آپ کو کسی جنگلے کے ساتھ باندھ دیا یا سڑک کے بالکل سینٹر میں جا کر اپنا فیس جو ہے گلو کر دیا، یعنی سڑک کے ساتھ گلو کر دیں تو وہاں پہ پولیس کیا کرے گی؟ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ ہم نے یہ کام یہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آکسفورڈ سرکس پورے کا پورا بلاک کر دیا گیا، یہاں پر بڑی بڑی جو کشتیاں تھیں وہ لا کے رکھ دی گئی اور اس کے اوپر ریبیلین یہ جو مارچ والے انہوں نے پھر ہیتھرو کے علاقے میں جب ڈرون اڑائے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو جہازوں کی فلائٹس کو روکا جا سکے، یعنی اس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں کہ چکلالہ ایئر بیس کے پاس ڈرون اڑا کر یا پھر آپ کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس ڈرون اڑا کر فلائٹس کو روکا جائے، یعنی اس نوعیت کا احتجاج برطانیہ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، چلیں ہو سکتا ہے کہ حکومت 27 کا کہہ رہی ہے، 27 کے بجائے 20 ہوں یا 10 ہوں یا 5 ہوں یا 3 ہوں، لیکن اگر آپ کا احتجاج نظام مصطفیٰ کے لیے ہے تو اس کے اندر آپ کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے آپ نے اجازت دی ہے کسی کو کہ وہ وہاں پہ گنز لے کے آئے، وہ وہاں پر پسٹلز لے کے آئے، اور پھر کس طرح سے آپ نے اجازت دی ہے کہ پولیس اہلکاروں کے اوپر کوئی فائرنگ کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اور جن لوگوں نے یہ فائرنگ کی ہے ان کو خود پکڑ کے حوالے کرتے آپ پولیس کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، لیکن الٹا آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ آپ نہ صرف ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں بلکہ تحریک لبیک کی قیادت جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی نگرانی میں تھانوں پر حملے ہوتے ہیں۔ پہلے لاہور سے جو ایک ڈی ایس پی کو اغوا کیا گیا تھا، تھانے کے اوپر دھاوا بولا گیا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ڈی ایس پی کو نکالا گیا، ایک ایس ایچ او تھے، کوئی 10-15 اہلکار تھے، تو ان کو گھسیٹتے ہوئے وہ لے کے گئے تھے لاہور میں اپنے مرکز پر۔ تو یہ سب کچھ تو ظاہر ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کی مرضی سے ہو رہا ہے نا۔ پھر وہاں پہ جو ان کو اتنا دیر تک یرغمال بنا کے رکھا تھا تو وہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں بہت حساس معاملہ یہ ہے ہاشمی صاحب کہ اگر ریاست ریئیکٹ نہیں کرتی، اگر ریاست کہتی ہے کہ چلیں کوئی زیادہ ہی تعامل
کے ساتھ ہم رہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں، تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ باقی جو چھوٹے موٹے گروپس ہیں ان کو بھی یہ میسج جائے گا کہ کوئی بھی گروپ اٹھے گا وہ 400-500 لوگ اکٹھے کرے گا، 10-12 لوگوں کو پسٹل تھمائے گا، باقیوں کو پتھر تھمائے گا اور آ کے بیٹھ جائے گا فیض آباد میں یا اسلام آباد کے ریڈ زون میں، پھر تو یہ ریاست چل ہی نہیں سکتی۔ پھر تو یہ ان کو ہو جائے گا کہ اچھا دیکھیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا، جنہوں نے اتنے پولیس والوں کو شہید کر دیا، جنہوں نے اتنے دن پورے ملک کو بلاک کر کے رکھا، جنہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو ہمیں کون روکے گا؟ تو اس طرح تو باقی جو گروپس ہیں چھوٹے موٹے وہ بھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چونکہ مذہبی معاملہ ہے اور اس کو مذہبی معاملہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مذہبی معاملے کی، کیونکہ اگر یہ صرف مذہبی معاملہ ہوتا تو پھر تو ان کے مطالبات جو حکومت تسلیم کر چکی تھی اس معاہدے پر وہ دستخط نہ کرتے۔ وہ پریس کانفرنس آج بھی ہمیں یاد ہے کہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے تحریک لبیک کے قائدین نے کہا تھا کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، ہم اب اپنا احتجاج ختم کر رہے ہیں جو پچھلا احتجاج تھا۔ اسی وجہ سے فواد چودھری کو یہ کہنا پڑا کہ یہ انہوں نے ایک عجیب تماشا بنایا ہے کہ 6 مرتبہ انہوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے احتجاج شروع کر دیا۔ ہر دفعہ آتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ہم اس معاہدے پر عمل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نیا پوائنٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاہدہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش ہو گئی، اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ وہ لائیو پریس کانفرنس بھی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا تحریک لبیک کے قائدین نے کہ سب معاملات حل ہو گئے ہیں۔ تو اب اصل ایشو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی۔ تو سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہونی ہے وہ تو قانون کے مطابق ہونی ہے، عدالتوں کے احکامات کے اوپر ہونی ہے، اس کو براہ راست انفلوئنس جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اب یہ پورا ایک ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ سچویشن بنی ہے جس کے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آلریڈی آپ دیکھیں بی بی سی کے اوپر کس طرح کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جب اس دھرنے کی اور ان احتجاج کی کوریج کر رہا ہے تو وہ کس اینگل سے کر رہا ہے، انڈین میڈیا کس اینگل سے اس احتجاج کی کوریج کر رہا ہے۔ تو دنیا میں تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان کوئی ایک بالکل مفلوج ریاست ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح افغانستان کے اندر ایک بدامنی ہے۔ دیکھیں لندن سے بھی چابی بھری گئی ہے اور جاتی عمرہ سے بھی چابی بھری گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بظاہر تو خود کو مذہبی رہنما کہلاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کوئی چابی والا ایک سیاسی کھلونا بن کے رہ گئے ہیں۔ پہلے ان کو مسلم لیگ نون نے اس وقت استعمال کیا تھا جب میاں نواز شریف کو باہر بھجوانا تھا، شہباز شریف نے ایک ڈیل کی تھی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی آڑ میں۔ پھر پیپلز پارٹی نے استعمال کر لیا، پی ڈی ایم کی تحریک میں آصف علی زرداری کے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اندر ریلیف حاصل کر لیا، یعنی آصف علی زرداری کی گرفتاری میں تاخیر ہو گئی اور وہ ٹلتی چلی گئی۔ اب یہ جو دوبارہ سچویشن پیدا ہوئی ہے جس پر پہلے مسلم لیگ نون کا یہ ایک موقف ہوتا تھا جب یہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ دھرنا ہوا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے اس میں تو مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پاک فوج ہے، اور تحریک انصاف کی اس کو درپردہ حمایت ہے، اور وہ اپنی طرف سے بڑے اصولی بنے ہوئے تھے کہ ہم تو بالکل مذہب کارڈ نہیں کھیلتے۔ لیکن اب درپردہ وہ خود اس دھرنے کی، اس پروٹیسٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ ان کا نہیں آیا کہ جس طرح سے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حکومت کا معاملہ نہیں، ریاست کا معاملہ ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اندر خانے سب کو پتہ ہے، پنجاب حکومت کے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ کس طرح سے رانا ثناء اللہ اور کچھ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما تحریک لبیک کے قائدین کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو خود کو یہ ظاہر کرنا شروع کرتی ہے کہ بڑا ہم پروگریسو ہیں اور بڑے لبرل ہیں اور بڑے ہی ہم اس طرح کی مذہب کارڈ وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر سے ایک سیاسی فائدہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے ایک تو یہ بات کہہ دی کہ ان کے نظریات سے کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے لیکن ان کے اوپر سختی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مولانا فضل الرحمان دو طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں۔ ایک تو چونکہ ان کے جو مذہبی کارکن ہیں وہ ایک الگ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہ تحریک لبیک والے ہیں یہ ایک الگ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے نظریات کو ٹھیک نہیں کہا کہ تاکہ کہیں میرے فقہ والے لوگ جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن حکومت کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ حکومت ان کے اوپر سختی کر رہی ہے، حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں
کہ تحریک لبیک اپنے کارکنوں کے زخمی ہونے کے یا ان کی شہادتوں کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی، یہاں تک کہ جو آزاد ذرائع ہیں ان کی جانب سے بھی اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں آئیں کہ تحریک لبیک کے اوپر پہلے پولیس والوں نے حملہ کیا ہو اور تحریک لبیک کا کوئی جانی نقصان ہو۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان یہ بھی فرماتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کے تعیناتی کے حوالے سے بھی بڑی معنی خیز بات کی اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار چونکہ ایک جنرل اس کا سربراہ ہوتا ہے آئی ایس آئی کا، تو یہ تو جنرل باجوہ کے پاس ہونا چاہیے اور آرمی چیف کے پاس ہونا چاہیے، یہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آئی ایس آئی کا سربراہ کوئی سول آدمی ہو تو پھر اس کا ایگزیکٹو آرڈر کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی وہ جنرل باجوہ جن کے متعلق مولانا فضل الرحمان ہر دوسرے دن یہ کہتے تھے کہ ان کے جرنیلوں کو لٹکانا چاہیے، ان کے جرنیلوں کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، جی ایچ کیو پہ جا کے دھرنا دینا چاہیے، اب اس پوری سچویشن میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی بھی خوشامد کریں، ساتھ تحریک لبیک کی بھی سیاسی حمایت کریں، اور مریم نواز خود اگر کھل کر نہ بھی آئیں تو اپنے مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں سے خفیہ طریقے سے ان کو سپورٹ کریں تاکہ اس پوری سچویشن سے اپنے لیے کوئی سیاسی فائدہ نکالا جا سکے۔ لیکن اب یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے، 22 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، 22 کروڑ لوگ تکلیف کے اندر ہیں، جو ہاسپٹلز جانے والے ایمرجنسی میں ایمبولنس گاڑیوں میں جو مریض مر رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اب یہ بے شک سیاسی سپورٹ کرتے رہے ان کو، ریاست کا فیصلہ یہ ہے کہ آخری دفعہ ان کو مذاکرات کی آفر کی جائے گی اور اگر اب بھی یہ نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ اسی طرح سے نمٹا جائے گا جس طرح سے ریاست اس قسم کا پرتشدد احتجاج کرنے والوں سے نمٹتی ہے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔